میرا نام سلمہ ہے۔ میری عمر 30 سال ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد کینسر کے مریض تھے اور وہ اس بیماری سے لڑتے لڑتے فوت ہو گئے تھے۔ ہم 4 بہنیں ہیں۔ میں بہنوں میں دوسرے نمبر پر ہوں۔ میں ایک دفتر میں نوکری کرتی تھی۔ گھر کا سارا نظام میری تنخواہ سے چلتا تھا۔ میری بڑی بہن کا نام ثنا تھا۔ ہم ثنا کو باجی کہہ کر بلاتی تھیں۔ باجی بہت اچھی تھی۔ وہ گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ باجی ہم سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن جتنی اچھی باجی تھی ان کی قسمت اتنی ہی خراب تھی، کیونکہ ان کی عمر گزرتی جا رہی تھی۔ اچھے رشتوں کے انتظار میں جو بھی رشتہ آتا یا تو وہ کسی مالی کا ہوتا یا کسی چوکیدار کا۔ کبھی جو کسی اچھے گھر کا رشتہ آتا تو ہمارے گھر کی حالت دیکھ کر واپس ہی نہیں آتے تھے۔ امی بہت پریشان تھیں کہ بڑی بیٹی کی شادی ہو تو دوسری بیٹیوں کا بھی نمبر آئے، لیکن نہ جانے اللہ کو کیا منظور تھا۔ اب کی بار ان کے لیے ایک رکشہ ڈرائیور کا رشتہ آیا تھا۔ باجی اور میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے، مگر امی اب باجی کو مزید اچھے رشتوں کی آس میں نہیں بٹھانا چاہتی تھیں۔ امی نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ثنا کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اچھے رشتوں کے انتظار میں بہتر ہے اس رشتے کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یوں باجی کی شادی اقبال بھائی سے کر دی گئی تھی۔ شادی کے بعد اقبال بھائی کی اصل حقیقت آشکار ہوئی۔ اقبال بہت ظالم شخص تھا، مار پیٹ کرتا تھا۔ باجی کا شوہر پورا دن گھر نہیں آتا تھا اور رات کو آ کر باجی سے بلا وجہ لڑائی کرتا تھا۔ اقبال بھائی نے باجی کو بچے پیدا کرنے والی مشین بنا کر رکھ دیا تھا۔ 4 سال میں باجی کے 3 بچے تھے اور اب پھر سے وہ امید سے تھیں۔ ان کی یہ حالت ہم سے نہیں دیکھی جاتی تھی، کیونکہ اقبال بھائی گھر میں توجہ نہیں دیتے تھے، نہ کھانے کا خیال رکھتے تھے، نہ وہ باجی کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تھے۔ اس بار باجی کی حالت بہت خراب تھی۔ اقبال بھائی جب بھی ہمارے گھر آتے تو بہانے سے میری چھوٹی بہن آمنہ سے فری ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی پانی مانگتے، کبھی کسی اور بہانے سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ آمنہ اقبال بھائی کو منہ بھی نہیں لگاتی تھی۔ آمنہ میری سب سے چھوٹی بہن تھی اور چھوٹی ہونے کی وجہ سے آمنہ بہت خود سر ہو گئی تھی۔ آمنہ کو اپنی ہر بات منوانے کی عادت ہو گئی تھی۔ آمنہ کالج میں پڑھتی تھی اور وہ فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ آمنہ کا محلے میں رہنے والے ایک لڑکے سے چکر تھا جس کا نام حسن تھا۔ وہ حسن سے پیار کرتی تھی۔ حسن بھی آمنہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آمنہ اکثر کالج سے چھٹی کر کے حسن سے ملنے کے لیے جاتی تھی۔ ایک دن آمنہ کالج سے حسن کو ملنے کے لیے چلی گئی اور وہ ایک ہوٹل میں اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے گزرتے ہوئے سائمہ نے آمنہ کو دیکھ لیا تھا۔ گھر آ کر سائمہ نے آمنہ سے پوچھا، آمنہ یہ لڑکا کون تھا جس کے ساتھ تم ہوٹل میں تھیں؟ پہلے تو آمنہ گھبرا گئی اور مکر ہی گئی کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں تھی بلکہ کالج گئی تھی۔ بے شک اس کی دوستوں سے پوچھ لیا جائے، لیکن جب دیکھا کہ سائمہ تو کسی صورت ٹل نہیں رہی تو پھر بولی، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں سب بتاؤں گی، لیکن وعدہ کرو تم امی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ سائمہ نے وعدہ کیا تو آمنہ نے بتایا کہ وہ حسن سے پیار کرتی ہے اور وہ بھی آمنہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دونوں کا ارادہ شادی کرنے کا ہے۔ سائمہ نے آمنہ سے وعدہ کیا کہ وہ حسن سے اس کی شادی کروانے میں مدد کرے گی، لیکن بدلے میں آمنہ کو بھی سائمہ کی مدد کرنا ہوگی۔ سائمہ نے آمنہ کو بتایا کہ وہ جواد سے محبت کرتی ہے اور جواد ان کے محلے میں رہتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے، اس کے 2 بچے بھی تھے۔ سائمہ نے کہا کہ وہ گھر نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ جواد اور سائمہ چھپ کر ملا کرتے تھے۔ جواد تو صرف عام مردوں کی طرح باہر منہ مارنے کا عادی تھا، وہ صرف اپنا مطلب پورا کرنے کے چکر میں تھا۔ جواد نے سائمہ کو اتنی خوبصورتی سے اپنے جال میں پھنسایا تھا کہ سائمہ نے اپنا آپ جواد کو پیش کر دیا تھا۔ وہ جواد کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئی تھی کہ اس نے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ وہ محبت میں پاگل، شاید یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس میں اپنی جان گنوا دے گی۔ اب وہ دونوں اکثر ملتے تھے۔ کچھ ٹائم بعد جب ایک دن سائمہ کو اچانک الٹیاں شروع ہو گئیں اور وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ ماں بننے والی تھی، بن بیاہی ماں۔ یہ خبر پتہ چلنے پر سائمہ بہت پریشان ہوئی۔
جب سائمہ نے جواد سے ذکر کیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرے اور کوئی حل نکال لے گا۔ سائمہ نے بہت منتیں کی کہ وہ اس سے شادی کر لے، ہمارے رشتے کو نام مل جائے گا، مگر جواد نہ مانا۔ اس نے سائمہ کو حمل ضائع کرنے والی گولیاں لا کر دے دیں۔ جب سائمہ نے وہ گولیاں کھائیں تو رات کو سائمہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے پیٹ میں بہت درد تھا اور وہ درد کے مارے تڑپ رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میں اور امی جاگ گئے تھے۔ اس کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ امی کو سائمہ نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی تھی اور اس نے اپنے حمل ختم کرنے والی گولیاں کھائی ہیں۔ یہ سن کر امی پریشان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوائی استعمال کرنے سے اس کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ اب آدھی رات کو وہ سائمہ کو کہاں لے کر جاتی؟ امی کو اپنی عزت کا بھی ڈر تھا کہ ڈاکٹر نے اس کے شوہر کا پوچھا تو وہ کیا کریں گی۔ سائمہ درد کے مارے تڑپ رہی تھی اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور اسی طرح تڑپتے تڑپتے اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی جان دے دی۔ وہ منظر مجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن کو کیا ہو گیا ہے۔ میں زور زور سے رونے لگی تو میری ماں نے مجھے چپ کروایا اور سمجھایا کہ اگر یہ بات گھر سے باہر نکلی کہ سائمہ شادی سے پہلے ہی حمل سے تھی تو تمہاری اور آمنہ کی شادی کیسے ہوگی؟ کون رشتہ لے کر آئے گا؟ چنانچہ اس بات کو یہیں پر ختم کر دو۔ امی نے سب کو یہی بتایا کہ سائمہ کے پیٹ میں اپینڈکس تھا، جس کے پھٹنے کی وجہ سے وہ مر گئی۔ ابھی ہم سائمہ کے غم کو بھی نہ بھلا پائے تھے کہ ایک رات ایک دردناک خبر ہمیں ملی۔ میری بڑی باجی جو کہ چوتھی بار حمل سے تھیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ان کی ڈیلیوری کا وقت نزدیک تھا۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھیں اور اقبال بھائی کی منتیں کر رہی تھیں کہ وہ اسے ہسپتال لے جائیں، لیکن اقبال بھائی نے ان کی ایک نہ سنی۔ باجی کی حالت بہت خراب تھی، انہیں کسی کی مدد کی ضرورت تھی، لیکن اقبال بھائی نے انہیں اسپتال نہ پہنچایا، جس کی وجہ سے میری پیاری باجی موت کے منہ میں چلی گئی تھیں۔ ان کا بچہ بھی ان کے پیٹ میں مر گیا تھا۔ جب اقبال بھائی نے باجی کی یہ حالت دیکھی تو امی کو فون کیا اور جلدی سے بلایا۔ امی جب گئیں تو باجی بیڈ پر مردہ حالت میں پڑی تھی۔ امی نے باجی کو ہاتھ لگا کر دیکھا، لیکن وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ ہمارے لیے یہ رات کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ باجی کے 3 چھوٹے بچے رو رو کر پاگل ہو رہے تھے، مگر اب بھی دیر ہو گئی تھی۔ اقبال بھائی کی لاپرواہی کی وجہ سے میری بہن موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ میری باجی کو مرے ہوئے 40 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ اقبال بھائی نے ایک اور حیرتناک بات امی سے کی۔ امی یہ بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ امی نے جب یہ بات مجھے بتائی تو میں بھی سن کر بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اقبال بھائی نے امی سے کہا تھا کہ وہ آمنہ کی شادی اقبال بھائی کے ساتھ کر دیں، کیونکہ جس طرح سائمہ نے شادی سے پہلے کسی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے تھے، جس کی وجہ سے وہ ماں بننے والی تھی اور وہ دوائی کھانے کی وجہ سے مر گئی تھی، تو یہ نہ ہو کہ آمنہ بھی ایسا ہی کوئی گل کھلائے، تو بہتر ہے کہ آپ عزت سے آمنہ کی شادی مجھ سے کر دیں۔ کیونکہ میں جاب کرتی تھی، اچھا کماتی تھی، تو میرے بھی بہت سے رشتے آتے تھے، لیکن میری امی شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے میری شادی کر دی تو گھر کا خرچہ کس طرح چلے گا۔ میرا جو بھی رشتہ آتا امی کسی نہ کسی بہانے سے منع کرتی تھیں۔ مجھے بات اچھی نہیں لگتی تھی، میں بھی انسان تھی، میری عمر کی لڑکیوں کے بچے بھی تھے، مگر میری ماں نے میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ لیکن اب میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اگر کوئی رشتہ آیا تو میں کسی صورت امی کو انکار نہیں کرنے دوں گی۔ میری سہیلی علینا جو میرے ساتھ کام کرتی تھی، اس کا بھائی وکیل تھا اور وہ اپنے بھائی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ لوگ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے، کیونکہ میں نے پہلے ہی امی کو بتا دیا تھا کہ میں اب مزید برداشت نہیں کروں گی، بہتر ہے کہ آپ میری شادی کر دیں، میں شادی کے بعد بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گی اور آپ کو خرچہ دیتی رہوں گی۔ اس شرط پر امی نے میری شادی کے لیے حامی بھر لی۔ رشتہ منظور کرنے کے بعد ہم نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، اور یوں کچھ ماہ بعد میری وکیل کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ میں اب بھی پہلے کی طرح نہ صرف امی کا خیال رکھتی بلکہ ہر ماہ خرچہ بھی دیتی تھی۔ امی نے آمنہ کی شادی بھی اقبال بھائی سے کر دی تھی۔
آمنہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی اقبال سے ہو۔ وہ اب بھی حسن سے محبت کرتی تھی، لیکن امی نے زبردستی اس کا نکاح کروا دیا تھا۔ دوسری شادی کے بعد بھی اقبال بھائی نہیں سدھرے تھے، وہ آمنہ کو بہت مارتے۔ آمنہ اقبال کے ظلم سے بہت تنگ تھی۔ اقبال تو بچوں کا بھی خیال نہیں رکھتا تھا۔ بچے کسی چیز کی فرمائش کرتے تو وہ بچوں کو بہت مارتا تھا۔ بچے بھی بہت ڈرتے تھے باپ سے۔ اللہ نے ماں تو لے لی، مگر باپ بھی نہ ہونے جیسا تھا۔ نہ تو بچوں کے کھانے کی فکر، نہ کپڑوں کی، نہ صحت کا خیال تھا، اور نہ اسکول کی فیس کا۔ ان سب باتوں سے تنگ آ کر ایک دن آمنہ نے گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ حسن سے ملنا چاہتی تھی۔ آمنہ کسی مناسب وقت کے انتظار میں تھی۔ ایک دن اقبال بھائی رشتہ لے کر کام پر گئے تو آمنہ بچوں کو اسکول بھیج کر گھر سے بھاگ گئی اور بڑی سی چادر اوڑھ کر چھپ کر حسن کے گھر کی طرف چل پڑی۔ آمنہ بہت ڈر رہی تھی کہ کہیں اقبال نہ اسے دیکھ لے۔ جلدی جلدی چلتے ہوئے وہ حسن کے گھر کے سامنے پہنچ گئی۔ آمنہ نے دیکھا کہ حسن کا گھر پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ آمنہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہونے پر آمنہ پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ جس حسن کی آس میں گھر چھوڑ کر آئی تھی وہ تو کسی اور کے ساتھ نکاح کر رہا تھا۔ وہ حسن جو اس سے محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کرتا تھا، آج کسی اور کا ہو گیا تھا۔ آمنہ سے یہ برداشت نہیں ہوا اور وہ تیزی سے وہاں سے واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اقبال ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ آمنہ نے اپنے آپ کو اس طرح کر لیا جیسے وہ گھر سے کہیں گئی ہی نہ تھی، اور وہ گھر کے کام میں لگ گئی۔ سب سے پہلے آمنہ نے گھر کی صفائی ستھرائی کی، پھر کھانا پکا کر رکھا۔ اس سے پہلے وہ گھر پر توجہ نہیں دیتی تھی، لیکن اب اس نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہی اس کا گھر ہے، شاید یہی اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ چنانچہ جب بچے اسکول سے واپس آئے تو آمنہ نے بچوں کو نہلانے کے بعد صاف کپڑے پہنائے اور کھانا کھلایا۔ آمنہ اقبال بھائی سے نرمی سے بات کرتی، لیکن اقبال بھائی اب بھی اس سے اسی طرح پیش آتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر مار پیٹ کرتے تھے، سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے۔ ایک دن میں اپنی بہن آمنہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر گئی تو میں نے آمنہ کی حالت دیکھ کر آمنہ کو کہا کہ وہ میرے ساتھ آ جائے۔ میں اتنی اچھی حالت میں تھی کہ آمنہ کا اچھے سے خیال رکھ سکتی تھی اور اس کی ہر ضرورت پوری کر سکتی تھی، لیکن آمنہ نے میری بات سن کر صاف انکار کر دیا اور میرے ساتھ جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ اب یہی میرا گھر ہے اور یہی میرے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی ماں چھین لی، اب میں ہی ان کی ماں ہوں، ان کی پرورش کرنا ہی اب میرا مقصد ہے۔ اب میں ان کی تعلیم و تربیت کروں گی۔ یہ میرے بیٹے ہیں، میں بھی اگر آپ کے ساتھ چلی گئی تو ان کا کیا ہوگا؟ اقبال جیسے بھی ہیں تو میرے شوہر، اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں۔ اقبال جو ابھی گھر واپس آیا تھا، آمنہ کی یہ باتیں سن کر اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ وہیں سے واپس پلٹ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ آہستہ آہستہ اقبال بھائی بہت بدل گئے تھے اور وہ آمنہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اب وہ دن رات محنت کرتے تھے، رکشہ چلاتے اور جو بھی دن بھر کی آمدنی ہوتی لا کر آمنہ کے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے۔ آمنہ بہت خوش تھی۔ اب اقبال بھائی اور آمنہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔